بکری کے شانوں پر یا لکڑی کے تختوں پر لکھا ہوا تھا، اور ابھی تو جنگوں کا سلسلہ اور بھی ہو سکتا تھا، اور ایسا نہ ہو کہ مزید حافظ قرآن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک عظیم الشان کارنامہ ہے۔ پہلے ذرا جمع قرآن کا، یہ قرآن پاک کو جو کمپائل کیا گیا، اس کا پس منظر بتاتا ہوں۔ یاد رہے کہ جنگ یمامہ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو مسیلمہ کذاب کے خلاف ہوئی، جس نے معاذ اللہ اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، مرتد ہو گیا تھا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو زبردست فتح بھی نصیب ہوئی، مگر ایک غم بھی ساتھ ملا کہ ایک بڑی تعداد میں صحابہ کرام دنیا سے پردہ فرما گئے، شہید ہوئے، اس میں ایک اچھی خاصی تعداد حفاظ قرآن کی تھی۔ اب جب اتنے سارے حافظ قرآن دنیا سے چلے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس بات کو ریئلائز کیا، آپ نے فیل کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حفاظ قرآن کی اگر کثیر تعداد شہید ہو گئی تو قرآن کا کچھ حصہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ اس زمانے میں قرآن پیپر پر نہیں تھا، اس زمانے میں قرآن کتابی صورت میں نہیں تھا، اس وقت تو قرآن سینوں میں محفوظ تھا، یہ مختلف پرچوں پر، تو بکری کے شانوں پر یا لکڑی کے تختوں پر لکھا ہوا تھا، اور ابھی تو جنگوں کا سلسلہ اور بھی ہو سکتا تھا، اور ایسا نہ ہو کہ مزید حافظ قرآن شہید ہوتے جائیں اور قرآن ہی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ویژن دیکھیں کہ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ نے مشورہ دیا کہ ہمیں قرآن پاک کو محفوظ کرنا چاہیے، جہاں جہاں موجود ہے ان سب کو کمپائل کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے تو اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ جو کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا وہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ مگر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا تو پھر آپ کو ریئلائز ہوا کہ واقعی یہ تو وقت کی ضرورت ہے، اٹس اے نیڈ آف ٹائم۔ پھر آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے بات کی۔ حضرت زید بن ثابت خود کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایا، وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی جلوہ فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب نے مجھے قرآن کریم کے بہت سے قراء کے شہید ہونے کی اطلاع دی ہے، اور ساتھ یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ چونکہ کفار سے جنگوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اس لیے ڈر ہے کہ حفاظ قرآن کی اگر کثیر تعداد شہید ہو گئی تو قرآن کا کچھ حصہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، لہٰذا قرآن مجید کو میں جمع کرنے کا حکم دوں۔ لہٰذا اے زید، آپ عقل مند نوجوان ہیں، ہمیں آپ میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، اور آپ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی لکھا کرتے تھے، اس لیے یہ عظیم کام آپ ہی کیجئے، اور تمام قرآنی آیات کو مختلف جگہوں سے لے کر ایک جگہ جمع کر دیجئے۔ اس وجہ سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے ایک پہاڑ کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنے کا حکم دیا جاتا تو یہ میرے لیے قرآن جمع کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہوتا۔ اور یہ بات کہنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ اس تشویش کا بھی اظہار کیا کرتے ہیں کہ جو پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تشویش تھی، اور آپ عرض کرتے ہیں کہ مجھے بھی یہ کام سمجھ نہیں آیا تھا کہ آپ لوگ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو کام خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کام اور اس کی امپورٹنس کو بخوبی جانتے تھے، اس کے بینیفٹس کو جانتے تھے، اور اس کام کو نہ کرنے کے نقصانات سے بھی واقف تھے۔